عمار خان ناصر کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ نفسیات کا علم انسانی رویوں کے مطالعے کا نام ہے۔ ماہرین نفسیات سمجھتے ہیں کہ تعلیم، خاندان، معاش اور سماجی حالات وہ عوامل ہیں جن کا اثر انسان کے انداز و اطوار اور فکر و عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے مذہبی علماء کے مجموعی طرز عمل کا جائزہ لیا جائے تو دو چیزیں بہت نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک چیز اپنی بات منوانے کے لیے تحکم کا رویہ ہے، اور دوسری چیز لوگوں کے بارے میں حکم لگانے اور فیصلہ صادر کرنے کا جذبہ ہے۔ تاریخی تأمل میں اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ خلیفہ منصور کے عہد میں جب علماء کو عدلیہ اور قانون سازی کے مناصب پر فائز کیا گیا تو وہ بلا واسطہ طور پر ریاستی اقتدار میں شریک ہو گئے۔ اسی سے ان کے اندر لوگوں کے فکر و عمل پر اپنا تسلط قائم کرنے کا رویہ پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ اپنی ہر رائے کو حتمی، ہر قول کو فیصل اور ہر فیصلے کو حرف آخر سمجھنے لگے۔ اگر کوئی ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کرتا تو اس کی حیثیت باغی، گمراہ اور منحرف کی ہوتی۔ اس کی بات کو دبانا، اسے لوگوں میں ڈسکریڈٹ کرنا اور اسے نمونہ عبرت بنانا حق کی حمایت اور دینی حمیت کا لازمی تقاضا قرار دیا جاتا۔ یہ وہ فکر و عمل ہے جو کم و بیش 1000 سال میں طاقت کے تہذیبی پس منظر سے پیدا ہو کر علماء کی نفسیات کا جزء لا ینفک بن چکا ہے۔ لیکن زمانہ بڑا صراف ہے۔ ستم یہ ہوا کہ جس ماحول نے انہیں یہ رویہ اپنانے کی مہمیز فراہم کی تھی وہ عثمانیوں اور مغلوں کے خاتمے کے ساتھ یکدم ختم ہو گیا۔ دنیا میں عالمی طاقتوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا۔ اس کے بعد اب جناب شیخ نہ قاضی القضات تھے، نہ دربار عالی کی مشیر خاص۔ زندگی کی تلخیاں ان کی منتظر تھیں۔ ان حقائق کے ساتھ جی کر علماء کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ غور کرتے کہ دین نے ان پر کیا ذمہ داری عائد کی ہے، اور ان کا مقام ایک ناصح سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ وہ دائی ہیں، قاضی نہیں ہیں، لیکن خوہ بادشاہی کہاں جاتی ہے؟ انہوں نے ہوا کے مخالف چلنے کا فیصلہ کیا اور اپنی عظمت رفتہ کی یافت میں بقیہ دن گزارنے کا عزم کر لیا، اور وہ مقام جو ان سے چھن گیا تھا اس کی یاد تازہ رکھ کر اپنی نفسیاتی تسکین کرنے لگے۔ آخر الامر اب ان کے ہاتھ میں 3 ہتھیار بچے تھے جو ان کے مقام گمگشتہ کو بحال کر سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان تینوں ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان میں سے پہلا ہتھیار تکفیر کا حق ہے۔ ہمارے علماء سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کر کے انہیں معاشرے میں اجنبی کر دینے کی صلاحیت اور کسی کے پاس نہیں۔ یہ ان کی طاقت کا مظہر ہے۔ نظم ریاست میں وہ بھلے شریک نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود ریاست کے سربراہ تک کے ایمان کو چیلنج کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کی یہ حیثیت مان کر ان سے معاملہ کیا جانا چاہیے۔ دوسرا ہتھیار حلت و حرمت کی اتھارٹی کا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر پہننے لگانے کی اشیاء تک حرام و حلال کا فیصلہ ان کے قلم سے ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ وہ عدالتوں میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنے کا امکان کھو چکے ہیں، لیکن لوگ اب بھی خود کو مجبور محض سمجھ کر ان کے مدارس کی سلطنتوں میں مؤدب حاضر ہوں اور ان کی تصویب سے اپنے آلو اور پرفیوم حلال کروائیں اور اپنے عقیدے اور ایمان کی صنعت لیں۔ تیسرا ہتھیار لوگوں کے تقوی کی پیمائش ہے، ان کی دینی حیثیت کی تعیین اور ان کے راسخ العقیدہ ہونے اور ان کے مذہبی تشخص کا تعین ہے۔ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دینی فہم اور ان کے عقیدہ و ایمان کو چیلنج کر کے یہ باور کرا سکتے ہیں کہ یہ نہایت کمزور مسلمان ہے، لہٰذا ان کی صحیح بات بھی بے وزن ہے۔ وہ نماز میں صحیح ہاتھ باندھنے کی تفتیش ہو یا قرآن کی تلاوت میں غننے اور سکتے کی غلطیاں نکالنے کی کوشش، داڑھی ناپنا ہو، گستاخی کا کوئی الزام لگانا ہو، یا پھر مغربی فکر سے مروب ہونے کا طعنہ دینا ہو، یہ وہ ہتھیار ہیں جو ان کی ہیبت کو پورے معاشرے پر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ میں ایک احمدی ملزم کے مقدمے میں جب انفرادی طور پر اظہار رائے کا موقع آیا تو چیف جسٹس نے انفرادی رائے پیش کرنے والوں کا موقف سننے کی بات کی اور فہرست میں درج عمار خان ناصر صاحب کا نام پکار کر پوچھا کہ کیا وہ موجود ہیں۔ عمار صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے حاضرین میں متعدد علماء اکٹھے ہو گئے اور عدالت سے مطالبہ کرنے لگے کہ کسی شخص کو انفرادی طور پر ہرگز نہ سنا جائے، صرف اداروں کے نمائندوں کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ اس پر کافی بحث و تکرار ہوئی۔ چیف جسٹس کہتے رہے کہ آج ہم سب کو سننا چاہ رہے ہیں، لیکن مذہبی نمائندوں اور بعض وکلاء کا یہ موقف تھا کہ اس سے فیصلہ متنازع ہو جائے گا۔ بالآخر چیف جسٹس نے پوچھا کہ پھر آپ حضرات اس سے متفق ہیں کہ ہم کسی بھی انفرادی رائے کو موقع نہ دیں؟ علماء نے اس بات میں جواب دیا اور کہا باقی افراد کو بھی نہ سنا جائے، لیکن عمار خان ناصر کو بالکل یہ موقع نہ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ ردات سن کر مجھے اس طبقے پر بہت ترس آیا
کہ انسان اپنی متاع گمگشتہ کی یافت میں جیے تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ دلیل کے سامنے آنے سے خوف کھاتا ہے، کیونکہ اس کے نظام فکر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ساتھ ہی اس بات پر بھی شرح صدر ہو گیا کہ مسائل احمدیت، توہین مذہب اور رسالت سے اوپر اٹھ کے بقا کی جنگ بن چکے ہیں۔ علماء کو یہ شدید احساس ہے کہ اگر انہوں نے اپنا وجود باقی رکھنا ہے تو یہ تین ہی ہتھیار ہیں، انہیں ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ یہ گئے تو وہ گئے۔ ہمارے اس تجزیے پر اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ مغرب میں جا کر اہل کلیسا سے پوچھ لے، معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے بھی اپنے زوال کی منزل کو انہی مراحل سے گزر کر حاصل کیا ہے۔ عمار خان ناصر کو بات نہیں کرنے دیں گے۔